دیکھیں ایک وہ روایت ہے کہ شراب پیتے تھے بہت زیادہ، تو ان کو عادت تھی اور بار بار انہیں حد پنشمنٹ بھی دی جاتی تھی، کوڑے مارے جاتے تھے. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار انہیں لایا گیا، اور وہ بڑے لائیولی صحابی تھے، ہنساتے تھے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمپنی بڑی انجوائے کرتے تھے، لیکن ان میں یہ خرابی نہیں جا رہی تھی، ایڈکشن تھی انہیں. تو ایک دن انہیں جب حد پنشمنٹ کے لیے لایا گیا تو ایک صحابی نے کہا کہ لعنت اللہ علیہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہو، یعنی یہ باز ہی نہیں آ رہا. تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہ کہو، یہ شخص اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. تو دیکھیں اٹ از ویری مچ پاسبل کہ ہم سب گناہ گار ہیں فاروق بھائی، ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہیں. اٹ از ویری مچ پاسبل کہ ایک بندہ کو بڑے گناہ میں انوالوڈ ہے، لیکن وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے، لیکن شاید وہ کسی وجہ سے ڈی موٹیویٹڈ ہے، ایکشنز میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی ہو. تو ہمیں خیر خواہی کی نگاہ سے نا وی شوڈ برنگ دا بیسٹ آؤٹ آف پیپل. آپ نے دیکھا نا کہ یہ جو گورے ہوتے ہیں کتنے ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے بندے سے ٹیلنٹ باہر لے آتے ہیں. دیکھیں نا ان کی قوم کوئی تو ہو جائے ترقی کر رہی، ان کو وہ طریقے آ گئے ہیں، مطلب اپنے امپلائی سے کام کیسے کرانا ہے، اس کو موٹیویٹڈ کیسے رکھنا ہے، اس کو اس کا پوٹینشیل کیسے باہر لانا ہے. ہماری سوسائٹی میں نا اس کی بہت کمی ہے. نہ ہمیں پیرنٹنگ سٹائلز ہم نے سیکھے، وہی پرانے سٹائلز چلتے آ رہے ہیں. نہ ہم نے جو ہے نا وہ اپریشیٹ کرنا سیکھا، نہ ہم نے کسی کو، مطلب لیگ پولنگ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، جیلسی حسد بہت زیادہ ہے. تو یہ خرافات تو ہیں ہماری سوسائٹی میں. تو آئی بلیو کہ نا اوور آل ایک اوور ہالنگ ہونے والی ہے، ایک پازیٹیو کلچر لانے کی ضرورت ہے. آئی تھنک اس سے کافی چینج جو ہے نا. آپ لوگ یوتھ پہ تو کام کرتے ہیں، ان کے والدین پہ بھی کام کرتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ بہت زیادہ ہماری ورک شاپ. آپ کے سیشن میں وہ لوگ آتے ہیں؟ ہماری الگ سے ہوتی ہیں پیرنٹس کے ساتھ ورک شاپس ہوتی ہیں ماشاء اللہ. اس میں ہم انہیں بہت زیادہ ایڈوائز بھی کرتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں جہاں ضرورت. آپ کے پاس والدین آئے جنہوں نے کہا کہ آپ کی باتیں سننے کے بعد ہم نے اپنا یہ رویہ، یہ معاملہ بدل لیا؟ جی بہت زیادہ ماشاء اللہ. میرے اسکولس میں ٹریننگز ہوتی ہیں، مطلب پیرنٹس کے ساتھ ڈفرینٹ اسکولس بلاتے ہیں، پیرنٹس کو بلا لیتے ہیں. جیسے ایک میری بہت اچھی مشہور ورک شاپ ہے جنریشن زی. یہ جو 2000 کے بعد جن کی برتھ ہوئی ہے بچوں کی، ان کو جین زی کہتے ہیں. تو ان کی بائیو کیمسٹری میں سمجھاتا ہوں کہ بہت ڈفرینٹ ہے یہ بچے، تو ان کی تربیت ڈفرینٹ انداز سے ہونی چاہیے. تو وہ ماشاء اللہ اس کا بڑا اچھا رزلٹ آیا. مدرس نے بڑی اچھی فیڈ بیک دی کہ واقعی ہم نے طریقے چینج کیے. اچھا، وہ انہوں نے جو اپنی ماؤں سے سیکھا ہوا تھا یا جو سنا ہوا تھا انہوں نے وہ کر رہی تھیں؟ ظاہر ہے وہ اس دور میں شاید ٹھیک ہوتے ہوں، لیکن اس وقت میں نہیں سمجھتا وہ طریقے جو ہیں. ہمارے کچھ کلچرل ایشوز بہت زیادہ ہیں جو اسلام کا دور دور تک کہیں سے حصہ نہیں ہے. جیسے پیرنٹس بچے کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں، اور ہمارا جو بچہ ہے نا وہ 40 سال تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا فیملی سے. جو مرد ہے وہ بس اس پہ ابا کا ایک وہ کنٹرول ہوتا ہے کہ جب تک ابا ہیں تب تک میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ کس چیز کے قائل ہیں یا کیا مشورہ دیتے ہیں؟ کب تک آزادی دے دینی چاہیے بچے کو؟ کیا بچے کو بہت جلدی آپ کو امپاور کر دینا چاہیے، جیسے وہ بالغ ہو. میں تو سمجھتا ہوں 16-17 سال پہ اس کو آپ کو ڈیسیجن میکنگ کی طرف لانا چاہیے. کس حد تک؟ یعنی وہ اپنی مرضی سے رات باہر گزار سکے؟ نہیں بالکل یہ والی مرضی نہیں ہے. دیکھیں وہ چوکی داری نا، ایک آنکھ بند ایک آنکھ کھلی، یعنی تھوڑا سا امپاورمنٹ بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ حفاظت بھی ہے. بٹ یہ کہ جب شادی اس کی ہو جائے، آئی بلیو کہ وہ ٹوٹل انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، تبھی گرو کرے گی وہ فیملی. ہمارے کلچر میں نا بہت زیادہ ریسٹرکشنز اوپر سے ہوتی ہیں، بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، ان نیسیسری انوالومنٹ فیملیز کی طرف سے. تو ایک فیملی نا الگ سے گرو نہیں ہو پاتی. تو شادی کے بعد تو میں اس کا قائل ہوں کہ اس کو ٹوٹلی اب کہنا چاہیے کہ اب تم اپنے معاملات انشاءاللہ خود دیکھو. غلطی بھی کرے گا کوئی بات نہیں، غلطی سے سیکھے گا. پیرنٹس کا کام ہے بس گائیڈنس دیں. ہر وقت یہ نہیں کہ انوالومنٹ بہت زیادہ کریں.